دیکھو مشکات المصابیح، مشکات المصابیح، بسم اللہ الرحمن الرحیم، باب الفصل الاول، پہلی فصل، عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت ابو موسیٰ اشعری کا نام بہت مرتبہ آپ کے سامنے آیا ہے، پتہ نہیں آپ کو یاد ہے یا نہیں ہے، عبداللہ بن قیس، نوٹ کر لیجئے گا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تعاہد القرآن، کہ کلام پاک کو دیکھ بھال کیا کرو، تعاہد القرآن، کہ کلام پاک کی خبر گیری کرو، اسے بھولو مت۔ فوالذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میری جان ہے، لہو اشد تفصیا من الابل فی عقولها، فرماتے ہیں کہ لہو اشد، یقیناً یہ کلام پاک زیادہ تیز ہے، تفصیا سینوں سے نکل جانے کے اعتبار سے، من الابل، اس اونٹ سے بھی زیادہ، فی عقولہا، جو اپنی رسی کو توڑ کر بھاگ جائے، جتنی جلدی اونٹ اپنی رسی کو توڑ کر بھاگ جاتا ہے، اس سے بھی زیادہ کلام پاک سینوں سے نکل کر بھاگ جاتا ہے۔ لہو اشد تفصیا، فرماتے ہیں یقیناً یہ قرآن پاک زیادہ تیز ہے بھاگنے کے اعتبار سے اونٹ کے مقابلے میں جو اپنی رسی کو توڑ کر بھاگ جائے۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ارشاد فرمایا، بئس ما لأحدهم ان یقول نسیت آیتا کیتا و کیتا، یہ ایک جملہ ہے جسے آپ جو ہے تھوڑا سا ٹھیک کیجئے گا۔ ہم لوگ کیا کہہ دیتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ میں قرآن بھول گیا، یہ لفظ استعمال کرنے کو مکروہ لکھا ہے، بدعت لکھا ہے، مکروہ ہے لفظ استعمال کرنا کہ میں قرآن بھول گیا، بلکہ یوں کہنا چاہیے مجھے قرآن بھلا دیا گیا۔ تو یہ کہے کہ صاحب فلاں فلاں آیت مجھے یاد تھی میں بھول گیا، یہ بے ادبی ہے۔ ادب یہ ہے کہ فلاں آیت یاد تھی مجھے وہ آیت بھلا دی گئی، تو یہ لفظ استعمال کرنا چاہیے، حالانکہ اس طرف کوئی دھیان دیتا نہیں ہے۔ حدیث میں منع ہے یہ چیز، یہ الفاظ کہنے منع ہے کہ میں سورہ یاسین یاد کی تھی میں بھول گئی، یہ میں بھول گیا، یہ جملہ کہنا منع ہے، بلکہ وہ کہے کہ میں نے سورہ یاسین یاد کی تھی مجھے سورہ یاسین بھلا دی گئی۔ تو بھلا دی گئی کا استعمال کیا جائے، مجہول کا جو جملہ ہے تو پیسیوائز کہتے ہیں، جسے انگلش کے اندر ایکٹیوائز فعل معروف اور پیسیوائز مجہول کا جملہ استعمال کرنا چاہیے، معروف کا نہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ ہے حضرت ابن مسعود سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ارشاد فرمایا، بئس ما لأحد ان یقول، بہت بری بات ہے کسی انسان کے لیے وہ یہ کہے نسیت آیت و کذا کیتا و کیتا، کہ فلاں فلاں آیت میں بھول گیا، یہ کہنا بالکل غلط ہے۔ بل نسیا، بلکہ یوں کہے کہ مجھے بھلا دی گئی۔ سمجھ میں آئی جی بات؟ اچھا جی، وَاسْتَذْكِرُ الْقُرْآنَ، اور کلام پاک کو برابر یاد کرتے رہو، فَإِنَّهُ أَشَدُّ تَفَصِّيًا، اس لیے کہ قرآن کریم زیادہ تیز ہے نکل جانے کے اعتبار سے، مِنْ صُدُورِ الرِّجَالِ، انسانوں کے سینوں سے نکلنے میں زیادہ تیز ہے، مِنَ النَّعَمِ، جانوروں سے، جانور اپنی رسی توڑ کر جتنی جلدی بھاگ سکتا ہے اس سے زیادہ تیز اللہ کا قرآن نہ پڑھنے کی وجہ سے ہمارے سینوں سے نکل کر بھاگ سکتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم جتنا زیادہ پڑھا جائے، اب ظاہر سی بات ہے مرنے کے بعد میں یہی چیزیں کام آئیں گی، وہی قرآن وہی حدیث، یہ سارے سائنس کہیں رہ جائیں گے رکھے ہوئے، کوئی فائدہ نہیں۔ متفق علیہ، وزاد مسلم بعقولها، مسلم شریف کے اندر بعقولها کا لفظ بھی ہے، من النعام بعقولها، تو کیا ہوگا، جانور جیسے اپنی رسی کو توڑ کر بھاگ جاتا ہے، اس سے زیادہ تیز لوگوں کے سینوں سے قرآن کریم نکل کر بھاگ جاتا ہے۔ میں نے آپ سے بولا تھا کہ آدمی کے اندر دونوں آتے ہیں، مرد عورت، آدمی مرد کو بھی کہتے ہیں اور عورت کو بھی کہتے ہیں، آپ کو یاد اگر ہو، آدمیٌ سے بنا ہے، ای منصوب الی آدم، یعنی جو آدم کی طرف منصوب ہے اسے کہتے ہیں آدمی، وہ چاہے مرد ہو یا عورت ہو۔ یہاں بھی دیکھیں آپ لفظ رجال آیا ہے، اس رجال کے اندر مرد عورتیں دونوں ہیں۔
اور ایک اصول آپ سے بتایا تھا کہ جو احکامات مرد عورت دونوں کے لیے ایک سے ہوتے ہیں تو وہاں جینس کا لفظ آتا ہے، مذکر کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور مذکر کے تحت میں مؤنث کا بھی حکم شامل رہتا ہے۔ لیکن جہاں مردوں کے مخصوص مسائل وہاں مرد ہی مراد ہوتے ہیں، جہاں عورتوں کے مخصوص مسائل وہاں پر عورتیں ہی مراد ہوتی ہیں، اور جہاں عام ہوتا ہے تو وہاں پر ایک ہی لفظ آتا ہے، وہ بھی جینس کا۔ یہ باتیں آپ کو بتا دی گئی تھی اگر یاد ہو تو۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما مثل صاحب القرآن، بے شک قرآن کریم والے کی مثال، صاحب قرآن کی مثال، اس حافظ قرآن بھی بول سکتے ہیں، کمثل صاحب الابل، اس اونٹ والے، المعلقۃ، اس بندھے ہوئے اونٹ والے کی مثال کی طرح، بندھے ہوئے اونٹ کے مالک کے جیسے ہے، ان عاہد علیہا، اگر وہ مالک اپنے اونٹ کی دیکھ بھال کرے گا مسکہا تو اسے روک کر کے رکھ سکتا ہے، وَإِنْ أَطْلَقَا، اور اگر دیکھ بھال کرنا بند کر دے تو ذہبت، وہ اونٹ بھاگ جائے گا۔ ایسے ہی قرآن کریم ہے کہ قرآن کریم کی دیکھ بھال اگر کرتے رہیں گے تو قرآن یاد رہے گا، اور اگر اس کو یاد نہیں کیا، اس کی دیکھ بھال نہیں کری تو نکل کر کے بھاگ جائے گا۔ وعن جندب بن عبد اللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ارشاد فرمایا، اقرؤوا القرآن، کہ کلام پاک کو پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو، ما اختلف علیہ قلوبکم، جب تک تمہارا دل لگا رہے، فَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ، جب تمہارے خیالات منتشر ہو جائیں، یعنی قرآن پڑھ رہے ہو ذہن کہیں اور جا رہا ہے بار بار، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تمہارے خیالات منتشر ہو رہے ہیں، فَقُومُوا عَنْهُ، تو کلام پاک پڑھنا چھوڑ دو، کیونکہ خیالات کے منتشر ہونے کے ساتھ قرآن کریم جو ہے پڑھنا وہ صحیح نہیں بیٹھتا، چونکہ انسان کا دماغ کہیں اور ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارا تو دماغ 24 گھنٹے کہیں اور رہتا ہے اس لیے ہم قرآن کریم پڑھیں گے نہیں، یہ جہالت ہے، بلکہ بہتر یہ ہے کہ قرآن کریم پڑھتے وقت اپنے ذہن کو اس طرف لانے کی کوشش کرو، ٹائم باندھ لو، گھنٹے 2 گھنٹے روزانہ کو قرآن کریم کو دینے چاہیے۔ آج کل کلام پاک سے زیادہ موبائل کو ٹائم دیا جا رہا ہے، یوٹیوب دیکھنے میں، فیس بک ٹویٹر دیکھنے میں، انسٹاگرام اور ٹیلی گرام کے اوپر زندگی گزاری جا رہی ہے۔ اگر یہ نوجوان لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں جو اپنے موبائل کو جتنا ٹائم دیتے ہیں، اتنا ٹائم اگر وہ اللہ کے قرآن کو دینے لگیں تو بات بن جائے۔ اتنا ٹائم چاہیے جتنا کہ لوگ آج کل موبائل کو دے رہے ہیں، اتنے ہی ٹائم میں حفظ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے 4 گھنٹے موبائل کو دیے، روزانہ 4 گھنٹے آپ کلام پاک کو دے دیں، چند مہینوں میں آپ کا حفظ ہو جائے گا، ابھی سال میں ہو جائے گا، 1.5-2 سال میں ہو جائے گا، ہو تو جائے گا نا۔ وہ 4 گھنٹے سے موبائل کو دیے ہیں تو وہ تو ضائع ہی ہوئے ہیں۔ دھیان کریں جی اس بات کے اوپر میری جو آپ سے کہہ رہا ہوں، بڑا آسان ہے، دین بڑا آسان ہے، باقی چیزیں بڑی مشکل ہیں۔ فَقُومُوا عَنْهُ، تو اس وقت چھوڑ کر کھڑے ہو جاؤ، متفق علیہ، بخاری مسلم کی روایت۔ وعن قتادہ قال سئل انس، فرماتے ہیں حضرت قتادہ سے روایت ہے، سوال کیا گیا حضرت انس سے، کیف کانت قراءۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کی قرات کیسی ہوا کرتی تھی؟ کیا سوال تھا؟ تجوید کے متعلق ہے سوال، تجوید کے متعلق سوال ہے کہ کس طرح سے ہوا کرتی تھی۔ تو حضرت انس نے کچھ باتیں بتائیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھینچ کر تجوید کے ساتھ میں اللہ کا قرآن پڑھا کرتے تھے۔ فقال كانت مدن، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کھینچ کر ہوا کرتی تھی۔ ثم قرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فرماتے ہیں پھر پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یمد بسم اللہ، یعنی بسم اللہ کو کھینچا، اللہ کلام کو کھینچا، ویمد بالرحمن، رحمان میں میم کھڑا زبر ما کو کھینچا، ویمد بالرحیم، ہا یا زیر ہی کو بھی اس کے اندر کھینچا ہے، رحیم کو بھی کھینچا ہے، رواه البخاری۔ ظاہر سی بات ہے، آپ نے دیکھا کھڑا زبر کھڑی زیر کھینچتے ہیں، وہ حروف مدہ یہ 3 ہیں، الف واو یا، یہ اگر الف سے پہلے زبر ہو الف مدہ، واو سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ، یا سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ، یہ سب کھنچتے ہیں ایک الف کے برابر۔ اور حروف لین 2 ہیں، حروف لین واو سے پہلے زبر ہو تو واو لین، یا سے پہلے زبر ہو تو یا لین، یہ نہیں کھنچتے ہیں، جیسے کہ حمزہ واو زبر او، یا حمزہ یا زبر ای، یہ نہیں کھنچیں گے زیادہ۔ اس طریقے سے آگے بڑھیں گے تو آپ کو ملیں گے اظہار کے 6 حرف ملیں گے آپ کو، وہاں پر اظہار ہوگا، غنہ نہیں ہوگا۔
حمزہ عین ہا غین خا، یہ 6 حروف ہیں، حروف علقی کہلاتے ہیں۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد اگر ان 6 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر اظہار ہوگا، یعنی غنہ نہیں ہوگا۔ حمزہ عین ہا غین خا، آپ اس کو دیکھ لینا۔ اس کے بعد 15 حروف آپ کے آتے ہیں اخفا کے، اور اس کی اخفا کے 15 حروف کو یاد کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ 6 حروف کو اظہار کے یاد کر لو، اور 6 حروف ادغام کے، اور ایک حرف اقلاب کا۔ ان کے علاوہ جو حرف بچے وہ سارے کے سارے اس میں آ جائیں گے آپ کے 15 کے 15 اخفا کے اندر۔ تو اظہار کے 6 حمزہ عین ہا غین خا، ادغام کے 6 11 میم لا واو نون یرملون، جس کا مجموعہ بنتا ہے، اور اقلاب کا 1 ہے با۔ تو 6 دونی 12 اور 1 13۔ اب 13 کو ہٹا دو، اس کے آگے بچے 15۔ وہ سارے کے سارے حروف میں اخفا ہوتا ہے، اور اخفا کا مطلب یہ ہے کہ تنوین نون ساکن کے بعد میں اگر جو ہے کیا جائے، اخفا کے 15 حرفوں میں سے کوئی حرف آ جائے تو اس وقت غنہ ہوگا، جیسے کنت ترابا من کنت مولاہ، یہ سب آپ نے خوب پڑھے ہیں۔ اور جی آگے بڑھو، تو کہتے ہیں کہ ادغام کے 6 حرف ہیں 11 میم لا واو نون یرملون، اس میں 4 ادغام تام کے ہیں، اور 2 جو ہے ادغام ناقص۔ تو ادغام تام کے اندر غنہ ہوتا ہے، وہ کون سے؟ یا میم واو نون، اور لام اور را کے اندر غنہ نہیں ہوتا ہے۔ اس کو جو ہے آپ دیکھو پڑھا کر کے دیکھ لو، کہاں سے لوگے؟ میوں والد، میوں والد، یہ نون ساکن کے بعد میں کیا آ گیا؟ واو آ گیا، اور اگر را و لام آ جائے تو اس میں غنہ نہیں ہوتا۔ مر ربک من لدنہ، اس میں کوئی غنہ وغیرہ نہیں ہونا ہے۔ تو 4 میں غنہ ہے یا میم واو نون، اور 2 میں غنہ نہیں ہوتا، اسے کہتے ہیں ادغام یرملون۔ اقلاب کا 1 ہی حرف ہوتا ہے با، آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹا سا میم بنا ہوتا ہے اس با کے اوپر۔ تو تنوین یا نون ساکن کے بعد میں اگر یہ با آ جائے تو وہاں پر وہ با کے اوپر چھوٹا سا میم لکھا جاتا ہے، اور اس کے اندر بھی غنہ ہوتا ہے۔ من بخیلا، من بخیلا، دیکھو یہاں ہو گیا۔ اس طریقے سے 3 قاعدے آپ کی اور ہیں، مد متصل، مد منفصل، مد لازم، کہ حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل، حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل، اور حمزہ ہی نہ ہو حرف مدہ کے بعد تو اسے کہتے ہیں مد لازم۔ یہ سارے کے سارے تینوں کے تینوں 3 الف سے لے کر کے 5 الف کے برابر کھنچتے ہیں۔ یہ عام قواعد بتا رہا ہوں جو ہر ایک کو یاد ہونے چاہیے ہر وقت۔ اس کے بعد میں اللہ کے لام کا قاعدہ، اللہ کے لام سے پہلے زبر پیش ہو تو پر، اور اگر زیر ہو تو باریک، یہ بھی آپ کو یاد ہی ہے۔ را کا بھی قاعدہ اسی طرح سے ہے کہ را سے پہلے زبر پیش ہو تو پر، اور زیر ہوگا تو اس سے باریک۔ پھر را کے اور بھی قاعدے ہیں کہ را ساکن ہو، اس سے را سے پہلے جو حرف ہو وہ ساکن ہو تو اس سے پہلے والا دیکھا جائے گا کہ زبر پیش ہو تو پر، اور زیر ہوگا تو باریک ہوگا۔ یہ موٹے موٹے قاعدے آپ کو میں نے بتائے، 10-11 قاعدے۔ تو بہرحال ہمیں جو ہے اس ساری کی ساری قرات ہونی چاہیے کھینچ کھانس کر کے، اخفاء اظہار ادغام اطلاق قلقلہ مد متصل منفصل مد لازم، اللہ کے لام کا قاعدہ، را کا قاعدہ، کم سے کم یہ تو حروف مدہ حروف لین، یہ کم سے کم یہ تو ہونے چاہیے، اس سے بھی کیا کم ہوگا بتاؤ؟ ارے سمجھ میں آئی آپ کی بات؟ جو قواعد کو پورے سال میں مشق کرتے ہو میں آپ کو 2-4 منٹ میں بول چکا ہوں۔ یہ سارے وہ قاعدے ہیں، باقی مخارج کا بیان وہ آپ کو یاد کرنا پڑے گا، اور کلمی مسقل، کلمی مخفف وغیرہ کے بیان آپ کو الگ سے یاد کرنے پڑتے ہیں، وہ الگ چیز ہے۔ اور پھر ان کے جو صفات ہوتی ہیں، ان کی رخوہ وغیرہ، نخوہ وغیرہ کئی ساری ہوتی ہیں، وہ صفات ہوتی ہے ہر حرف کی۔ پھر حروف مستعلیہ ہوتے ہیں، خصا ضغط قذ، یہ سب الفاظ ہوتے ہیں۔ پھر قلقلہ بھی ہوتا ہے، قاف طائبہ جیم دال، جس کو بولتے ہیں قطب جدن بولتے ہیں۔ ان حروف سے پہلے اگر یہ حروف اگر ساکن آ جائیں تو قلقلہ ہوتا ہے، قاف میں قلقلہ واجب، 4 میں قلقلہ مستحب ہوتا ہے۔ بہرحال چلیے، حضرت قتادہ سے روایت ہے کہ سوال کیا گیا حضرت انس سے، کیف کان قراءۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی قرات کیسی ہوا کرتی تھی؟ فقال کانت مدن کھینچ کھانچ کر ہوتی تھی۔ ثم قرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یمد بسم اللہ کو کھینچا، ویمد بالرحمن رحمان کو کھینچا، ویمد بالرحیم رحیم کو بھی کھینچا۔ ایسی باتیں کھینچیں گے سب، یہ رواہ البخاری۔ اچھا بس
ہدایہ مرتد کے احکام بیان کیے جا رہے ہیں۔ اوپر بات یہ چلی کہ جو شخص مرتد ہو گیا اسلام میں شکوک و شبہات کی وجہ سے، شکوک و شبہات جب اس کے ذہن و دماغ میں آ گئے تو ظاہر سی بات ہے شک یقین کی ضد ہے۔ کسی چیز میں یا تو شک ہوگا یا اس میں یقین ہوگا، اور یقین کو ہی کہتے ہیں ایمان۔ اب یقین نہیں تو ایمان نہیں۔ آپ دیکھیں، میں آپ کو تھوڑا سا ہٹ کر، اس سے ہٹ کر تھوڑی سی بات بتانا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیے، آپ نے اگر مالا بدھ امین نامی ایک کتاب اگر آپ نے پڑھی ہے، مالا بدھ امین، اس کے لاسٹ میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے، اس کے لاسٹ میں حضرت نے بہت سارے الفاظ جو الفاظ کفریہ شرکیہ کہلاتے ہیں اور عوام میں رائج ہیں، وہ لکھے ہیں بہت سارے، جن کا خلاصہ یہی ہے کہ جہاں اللہ کی شان میں گستاخی ہوگی، رسول اللہ کی شان میں گستاخی ہوگی، اور اس طریقے کے الفاظ جو قرآن کی گستاخی ہو، اس طریقے کے الفاظ جو صحابہ کی گستاخیاں ہوتی ہیں اس میں وہ برا بھلا کہا جاتا ہے، تو وہ سارے کے سارے الفاظ کہیں نہ کہیں کفر و شرک تک انسان کو پہنچا دیتے ہیں۔ آج کل یہ چیز بہت زیادہ عام ہے۔ باطل نے انٹرنیٹ پر لگ بھگ 3 لاکھ سے زائد ویب سائٹ اسلام کے نام سے بنا رکھی ہیں، اور اسلام کے نام کی ویب سائٹ استعمال ہو رہی ہیں اسلام کو مٹانے کے لیے۔ وہ کس طریقے سے کرتے ہیں، میں آپ کو مثال دوں۔ اب سے لگ بھگ 20 سال یا 30 سال پہلے کسی ملک کے اندر ایک شخص نے یہ فتنہ ابھارا، آپ نے شاید کسی جگہ پر سن بھی لیا ہو، کہ کلام پاک کا راز مل گیا ہمیں۔ راز کیا راز مل گیا بھائی؟ کہ 19 کا عدد یہ راز ہے۔ اچھا بھائی، 19 کا عدد راز ہے تو بہت سارے علماء، بہت سارے عوام و خواص بڑے اس سے متاثر ہوئے کہ صاحب بتائیے، راز مل گیا کہ سارے کا سارا قرآن 19 کے عدد پر گھومتا ہے، سارا قرآن 19 کے عدد پر گھومتا ہے۔ اب دیکھیے، آپ چال دیکھیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر 19 حروف، اور جتنے بھی آنکڑے نکالتے ہیں ہم اس کو بھاجیہ ابھاجیہ سنکھیا اگر آپ نے پڑھی ہے، یہ میتھمیٹیکل کے حساب سے بتا رہا ہوں، گڑت کے حساب سے، کہ ہم لوگ بھی کسی حد تک گڑت وغیرہ جانتے پہچانتے ہیں الحمدللہ، تو اس کے حساب سے بھاجیہ ابھاجیہ سنکھیائیں ہوتی ہیں۔ تو اس میں جو بھی سنکھیا بیٹھ رہی ہے ساری آیات کو جوڑ کر وہ 19 ہے۔ تو 19 کا فارمولا بہت اچھا ہوتا ہے، مطلب گڑت کے حساب سے، لیکن اللہ کا قرآن 19 کے فارمولے کا محتاج نہیں ہے۔ اب سارے کے سارے لوگ کہہ رہے واہ واہ کتنا اچھا سائنس کا جو ہے، کتنا اچھا گڑت میتھمیٹیکل کا اس نے فارمولا نکالا ہے کہ سارے کا سارا قرآن کا راز 19 میں چھپا ہوا ہے، اور 19 میں علیہ 19 کہ دیکھو عرش کے جو اٹھانے والے فرشتے ہیں وہ بھی 19 ہیں، اور یہ بھی 19، وہ بھی 19، اور فلاں 19۔ اس وقت میں چاروں طرف سے 19 کی آوازیں تھی، 19 کی آواز۔ ارے 19 کا عدد بھائی بہت گہری بات ہے، جیسے بھی سنکھیا جو ہے دیکھتے ہیں نکالتے ہیں، گنا بھاگ جو بھی کر لو ہر طرف سے 19۔ تو بہت زیادہ متاثر ہوئے لوگ باگ۔ اب اینڈ معلوم ہے کیا ہوا اس کا؟ چند سال کے بعد وہ یوں کہتا ہے کہ بھی سارا قرآن تو 19 کے عدد پر گھومتا ہے، سوائے سورہ توبہ کی 2 آیتیں۔ سورہ توبہ کی 2 آیتیں 19 کے عدد سے ہٹ رہی ہیں، لہذا یہ 2 آیتیں تو کلام پاک ہے ہی نہیں، یہ کسی نے بڑھا دی۔ اب دیکھیے، آپ چال دیکھیں، آپ ساری دنیا علماء عوام خواص کو پہلے کیا بہکایا کہ کلام پاک 19 کا عدد پر گھوم رہا ہے، اور 19 کا عدد میتھمیٹیکل کے حساب سے بہت عمدہ ہوتا ہے، لہذا اس کو کوئی فیل نہیں کر سکتا، یہ وہ تمام باتیں۔ اب اینڈ میں کیا کہہ رہا ہے وہ آدمی کہ بھئی یہ 2 آیتیں جو ہیں سورہ توبہ کے لاسٹ کی 2 آیتیں 19 کے عدد پر یہ صحیح نہیں ہو رہی ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ 2 آیتیں مطلب کلام پاک کی ہے ہی نہیں، یہ کسی نے اللہ کے قرآن میں اضافہ کر دیا 2 آیتوں کا۔ اب بتائیے، ایک آیت کو بھی، ایک لفظ کو بھی اگر کوئی یہ کہہ دے گا کہ اللہ کے قرآن کی آیت نہیں ہے،
یہ جو موجودہ قرآن ہمارے پاس موجود ہے، ایک لفظ کا بھی انکار کر دے گا تو کافر ہوگا نہیں ہوگا؟ تو جس کی وجہ سے بہت بڑی تعداد شک و شبے میں پڑ گئی۔ یہ تھی اس کی چال، شک میں ڈال دو، چاہے نام ان کا عبداللہ عبد الرحمن رہے، نام چاہے کچھ بھی رہے، لیکن انہیں شک و شبے کے اندر ڈال دو۔ امت جو ہے شک و شبے کے اندر مبتلا ہوئی۔ مجھے ایسا یاد پڑتا ہے کہ شاید اس کو کسی نے قتل کیا تھا، اسے مارنا پڑا، ایسا مجھے یاد پڑتا ہے، کئی سال پہلی بات چکی ہے۔ تو خلاصہ اس بات کا یہ ہے کہ اس طرح کی باتوں میں اللہ کے قرآن کسی سائنس کا محتاج نہیں، یہ اصول ذہن میں بٹھا دو۔ کیونکہ سائنس کیا ہے؟ سائنس آج کچھ کہتا ہے، کل کچھ کہے گا، پرسوں کچھ کہے گا، نرسو جرسو تھرسو خرسو اس میں کچھ کہے گا۔ تو اس کا کیا اعتبار ہے؟ قرآن آج جو کہہ رہا کل بھی وہی کہے گا، قرآن آج جو کہہ رہا کل بھی پرسوں ترسو اللہ قرآن تو ایک ہی بات کہے گا، اللہ ایک ہے تو ایک ہے۔ اب یہ تھوڑی کہ سائنس کہہ رہا صاحب دیکھو جی ہاں لکھا ہے کہ اللہ ایک ہے، یہی مانتا ہے سائنس۔ سائنس کا لوگ کہنے لگا خدا دو ہیں، اگر کہنے لگا بفرض محال مان کے چلیں آپ، تو کیا ہم کہہ دیں گے ہاں بھی سائنس کی بات نہیں؟ سائنس بہت چھوٹی چیز ہے، اللہ کا قرآن بڑی چیز ہے۔ سائنس کا اور اللہ کے قرآن کا مقابلہ نہیں ہے، یاد رکھنا۔ آپ بتائیے چونٹی کا ہاتھی کا کوئی کہنے لگے صاحب ان کی لڑائی کرواؤ، ایک طرف چونٹی کھڑی ہو ایک طرف کھڑا ہو ہاتھی، اب ظاہر سی بات ہے کوئی ان کا جوڑ تھوڑی ہے۔ تو ایسے سمجھ لیجیے آپ، سائنس بہت چونٹی سے بھی کم ہے اس کے مقابلے میں، اللہ کے قرآن کے مقابلے میں سائنس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اب ہوا یہ کہ نہ جانے کتنی جگہ لوگ جو ہے شکوک و شبہات کے شکار ہو گئے اللہ کے قرآن کی وجہ سے۔ اب آپ کو ابھی چند دن پہلے کی بتا دیتے ہیں، آپ نے وہ جو بیان سنا ہوگا جس کے اوپر کافی بوال ہوا ہے، مفتی طارق صاحب کا، مسعود صاحب کا، سنا ہوگا آپ لوگوں نے، کتنا بوال ہوا اس کے اوپر اور مرنے مارنے تک نوبت آ گئی۔ انہوں نے ایک جملہ اس کے اندر استعمال کر دیا تھا کہ کلام پاک میں کچھ گرامیٹکلی خطا ہے، غلطی ہے، قواعد کی اس کے اندر کچھ خطا ہے، غلطی ہے۔ اب پہلے اصول سمجھو، ان سے کہاں ہوئی ہے غلطی؟ ان سے غلطی اس بات میں ہوئی ہے کہ انہوں نے اس اصول کو نہیں سمجھا کہ اللہ کا قرآن اوپر ہے، قواعد نیچے ہیں۔ قواعد کو دیکھ کر کے قرآن نہیں بنا، بلکہ قرآن کو دیکھ کر کے قواعد بنے ہیں۔ اللہ کے قرآن سے قواعد ٹوٹ جائے گا، یعنی قواعد کی کوئی حیثیت اللہ کے قرآن کے مقابلے میں نہیں ہے، لیکن قواعد سے قرآن نہیں ٹوٹتا۔ یہ ایک ایسا اصول ہے بڑا گہرا جو اکابرین نے لکھا ہے، لیکن پتہ نہیں ان کے ذہن کے اندر یہ بات نہیں رہی، اللہ نے کیا رہا۔ انہوں نے چند آیات بھی بول دی، لنسفعن والی آیات کا ذکر کر دیا کہ دیکھو یہاں پر لنسفعن کے اندر عین الزبر عن ہے، حالانکہ قواعد کے حساب سے عین نزبر عن ہونا چاہیے۔ تو اس طریقے کی بات انہوں نے کی ہیں۔ اس بیان کی وجہ سے جانے انجانے میں ان سے یہ غلطی ہوئی کہ بہت جگہوں پر لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات آ گئے کہ اللہ کے کلام پاک کے اندر بھی کچھ نہ کوئی غلطی خطائیں ہیں۔ یہ تو مولوی لوگ پہلے یوں کہا کرتے تھے کہ اللہ کے قرآن میں کوئی خطا نہیں، غلطی نہیں، ایرر نہیں، مسٹیک نہیں، کچھ بھی نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے، ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہے اس کے اندر بھی مسٹیک ہے۔ اور جو اللہ کے قرآن، حالانکہ عوام اس بات کو نہیں سمجھ رہی کہ ان کا مقصد کیا ہے، منشا کیا ہے۔ بہرحال ان کی زبان سے بات نکلی، انہیں پتہ نہیں کہاں سے ذہول ہوا ہے، یعنی ایک علمی ان سے خطا ہوئی ہے، غلطی۔ بعد میں انہوں نے 3-4 بار معافی مانگ لی، بہرحال وہ بات اچھی ہے معافی مانگ لینا، لیکن آپ اس اصول کو سمجھیں کہ قواعد کا محتاج نہیں ہے قرآن کا محتاج ہے قواعد۔ قواعد چھوٹے ہیں، اللہ کا قرآن بڑا ہے، تو اللہ کا قرآن جیسے کہے تو قواعد اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ کا قرآن قواعد کے پیچھے پیچھے آئے گا، یہ اصول ہے۔ اب لہذا یہاں ان سے خطا ہوئی، تو بہت سارے لوگوں کے ذہنوں کے اندر مجھے میسیج آئے، مجھے ویڈیوز بھیجی گئی، ان کو میں نے بتایا کہ ان سے کچھ غلطی ہو رہی ہے، آئندہ انشاءاللہ اس کی اصلاح ہو جائے گی۔ اور ہوا ہی بعد میں یہی، ان کے پھر ویڈیو آئی کہ ہاں مجھ سے خطا ہوئی ہے، لہٰذا میں اس کو اپنے مقاصد سے رجوع کرتا ہوں۔ رجوع کر لیا انہوں نے، بات ختم ہو گئی۔ لیکن بہرحال لوگوں کے ذہنوں میں ایک بات تو آئی کہ بتائیے اللہ کے قرآن میں بھی خطا غلطیاں ہیں۔ تو اس طرح کی کبھی کبھی خطاؤں سے لوگوں کے ذہنوں کے اندر شکوک و شبہات پڑ جاتے ہیں، اور شیطان یہی چاہتا ہے کہ ان کے ذہنوں کے اندر شکوک و شبہات پڑ جائیں۔ اس سے انسان ذہنی اعتبار سے مرتد ہو جاتا ہے، ذہنی اعتبار سے بظاہر اسلام میں ہے، بظاہر ہے نمازی پڑھ رہا ہے، بظاہر لوگوں کے سامنے بیٹھ رہا ہے، بظاہر نام بھی اس کا مسلمان والا ہے، لیکن اندر سے وہ کافر ہو چکا ہے شکوک و شبہات کی بنیاد پر۔ جیسے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، ایک شخص غیر مسلم
انہوں نے ہمارے ایک مسلمان سے ایک بات کہی، اور بات یہ کہی کہ دیکھیے ایسا ہے کہ عمر کے چھوٹا بڑا ہونے میں مقدر کا نہیں ہے دخل، بلکہ خان پان کا دخل ہے۔ وہ بات کو سمجھے آپ، عمر کے چھوٹا بڑا ہونے میں انسان کی عمر 60 سال ہونا، 50 سال ہونا، 80 سال ہونا، 100 سال ہونا وغیرہ وغیرہ، کہ عمر کے چھوٹا بڑا ہونے میں اس کا نہیں ہے دخل کہ اللہ نے عمر لکھی ہے تو اتنی ہوگی، بلکہ دخل ہے اچھے خان پان کا۔ انسان اگر اچھا خان پان کرے لہذا اس کی عمر میں اضافہ ہو سکتا ہے، خان پان اچھا نہ ہو تو اس کی عمر کم رہے گی، یہ کہا۔ اب اس میں اس غیر مسلم نے ہمارے ان صاحب کو ایک مثال یہ دے دی کہ دیکھو جاپان کے لوگوں کی عمر زیادہ ہو رہی ہے، 80 سال 90 سال ہو رہی ہے، تو اوسط وہاں 80 سال کا ہے، اس لیے کہ ان کے خان پان بہت اچھے ہیں۔ اب یہ بات ان کے ذہن میں آئی تو وہ آئے تھے میرے پاس، یہاں بیٹھ کر گئے ہیں ماشاءاللہ، بہت اچھے آدمی ہیں۔ تو وہ میرے پاس بیٹھے کہنے لگے جی مجھے ایسے ایک صاحب نے یہ کہہ دیا، تھوڑا سا ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ اللہ نے مقدر میں یہ لکھا ہے کہ عمر اتنی ہے تو عمر اتنی ہوتی ہے، یا خان پان کی وجہ سے عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو میں نے نارمل باتیں بتائیں پہلے، تو نارمل بات یہی کہ دیکھیے عمر خان پان کی وجہ سے اور ڈاکٹری میڈیکل سہولیات کی وجہ سے، انسان کے باڈی سسٹم کی وجہ سے اگر عمر میں اضافہ ہوتا تو مائیکل جیکسن نے 50 ڈاکٹروں کی ٹیم رکھی تھی اپنے پاس، 50 ڈاکٹرز مائیکل جیکسن کے ساتھ، جو پاپ کی دنیا کا بے تاج بادشاہ کہلاتا ہے، جس نے پاپ کو کریٹ کیا ہے، سنگر تھا بہت بڑا امریکہ کا۔ تو وہاں جو ہے اس نے 50 ڈاکٹر رکھے تھے، اس نے کہا تھا کہ میں اس طرح سے 150 سال تک اپنی زندگی گزارنا چاہ رہا ہوں۔ آپ دیکھیں 50 سال یا 49 سال کی عمر تھی اور اس کو اٹیک ہوا، 50 کے 50 ڈاکٹر دیکھتے رہ گئے اور وہ چلا گیا، یعنی انتقال ہو گیا۔ تو کوئی آدمی اپنے خان پان کو بہتر کر لے، بیٹر سے بیٹر کر لے، تب بھی وہ اپنی موت کا وقت نہیں ٹال سکتا۔ پہلی بات تو یہ خان پان کا اثر نہیں۔ اب کوئی چیز ایسی ہے جس سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے، تو آپ نے عقیدۃ الطحاوی اگر پڑھی ہے، جو طحاوی شریف یا ہمارے عقائد کی کتاب عربی میں، اس کے ایک جگہ پر مقدر کا بیان آتا ہے، اس کے حاشیے کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ہاں، اور وہ روایت موجود ہے، آپ جانتے ہیں نیکی سے عمر میں اضافہ۔ وہاں ایک مثال لکھی ہے کہ مثال کے طور پر کسی کی عمر 40 سال لکھی ہوئی ہے، آگے یہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اگر اس نے اپنے قصد و ارادے سے حج کر لیا تو ہم اس کی عمر میں اضافہ کریں گے، 60 سال ہو جائے گی، تو روزی ہی بڑھے گی، ظاہر سی بات ہے۔ تو نیکی سے عمر میں اضافے کی روایت اور اس کی مثال اس کے اندر یہ لکھی ہے۔ حالانکہ یہ مطلب نہیں ہے کہ 40 ہے تو یہ خالی ایک مثال لکھی ہے کہ ایسا کوئی عمل کر لے جس کی وجہ سے اس کی عمر میں اضافہ ہو جائے، تو نیکی سے عمر میں اضافہ۔ ایک بات کی دوسری بات یہ ہے کہ تھوڑا سا اب پلٹنا پڑے گا آپ کو۔ کیا پلٹنا پڑے گا؟ ایک اصول کو آپ کو پلٹنا پڑے گا کہ کسی انسان کی عمر اللہ نے 100 سال لکھی ہے، تو 100 سال لکھی ہے تو اب اس کے لیے 100 سال تک اس عمر کو پہنچانے کے خان پان اللہ تعالیٰ اس کے مقدر میں لکھ دیتا ہے کہ یہ چیزیں کھائے گا، یہ چیزیں کھائے گا، اتنی اس کو مدد ملے گی اور اس کی عمر 100 سال تک پہنچے گی۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ خان پان کی وجہ سے 100 سال کا ہوگا، بلکہ 100 سال کی عمر لکھی ہے اس لیے اس کا خان پان 100 سال والا ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ ذرا سی باریکی سا اس کے اندر فرق ہے۔ کوئی یہ کہے کہ صاحب 100 سال کی عمر کھانے کی وجہ سے ہوئی، تو ہم کہیں گے نہیں، 100 سال عمر تھی اس لیے کھانا پینا اچھا ہوا، ہم یوں کہیں گے 100 سال عمر اللہ کی طرف سے طے تھی، اسی لیے اللہ نے اس کا کھان پان 100 سال والا رکھا تھا۔ کہ لگا ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ اللہ نے اوپر سے لکھا ہے، عمر لکھ دی، اب اس عمر کے حساب سے اللہ نے رزق کا اس کا انتظام کیا۔ تو اگر جاپان والے کی عمر ایوریج جو ہے ان کا 80 سال کا ہے، تو ان کی 80 سال کی اللہ نے لکھی ہے، اور ساتھ میں ان کا کھان پان 80 سال والا اللہ نے رکھا ہے۔ لاسٹ بات میں نے انہیں یہ بتائی کہ دیکھیے ایک روایت حضور نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری امت کی عمریں 60 سے 70 سال کے بیچ میں ہوں گی،
تو کہیں 50 سال کی بھی عمر ہے، کہیں 60 کی عمر ہے، کہیں 80-90 کی عمر ہے۔ جب یہ 80-90 60-70 ہوں گے تبھی تو اوسط آئے گا 60 سے 70 سال کا۔ تو اوسط نکالنے میں کہیں کم ہوگی کہیں زیادہ ہوگی، تو اوسط نکلے گا 60 سے 70 سال۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس روایت کی صداقت بھی ثابت ہو رہی ہے۔ اگر جاپان والوں کی عمر میں اضافہ نہ ہو یا کسی اور جگہ والوں کی عمر میں اضافہ نہ ہو تو ہمارا ایوریج نہیں صحیح ہو سکتا تھا 60-70 سال کے بیچ والا۔ تو بہرحال کئی جوابات آ گئے۔ تو اس طریقے کی باتوں سے شکوک و شبہات انسان کے دل میں ڈالنا یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ ہاں عرض کر رہا تھا 3 لاکھ کے لگ بھگ ویب سائٹس ہیں جو اسلام کے نام سے ہیں۔ تو شروع کے اندر تو وہ اسلامک جو مسئلے مسائل کر دیتے ہیں بیان، اس کے اندر موٹا مسئلہ بیان کر دیتے ہیں۔ اب لوگ سمجھتے ہیں صاحب یہ تو سب صحیح ہے، اچھے مسئلے آ رہے ہیں اس کے اندر، لیکن چند دن کے بعد میں کوئی ایک شوشہ اس کے اندر چھوڑ دیتے ہیں۔ مثال دوں آپ کو، ہدایت النحو ترجمہ لکھیں، فصل اسم کان و اخواتها، فصل اسم کان و اخواتها، یہ فصل کانا اور اس کے اخوات، کانا کا اسم، یہ کہو کانا اور اس کے اخوات کے اسم کے بیان میں ہے۔ ایسے کر دو آسان ترتیب، یہ فصل کانا اور اس کے اخوات کے اسم کے بیان میں ہے۔ اخوات کا بیان اوپر کر چکا ہوں، مشابہات، اخوات، اور ویسے معنی کیا ہیں اس کے؟ بہنیں، لیکن یہاں بہنیں مراد نہیں ہیں۔ کانا اور اس کے ساتھی اور اس کی بہنیں یعنی اس کے جیسے الفاظ جو اور ہیں، افعال ناقصہ مراد ہیں، یہ آپ کو معلوم ہے۔ کانا سورا اصبح امسا اضحا ظل بات ما برحا ما دامن فتا ما زال اسما فتا ما زال وغیرہ وغیرہ۔ 17 دکھیں، کتنے ہیں؟ 17 لکھیں جی۔ وہیہ، اور وہیہ سے مراد یہ اخوات، کانا کے اخوات یعنی کانا کے ساتھی، کانا کے ساتھ والے الفاظ، کانا کے مشابہ الفاظ، یہ سب ہے۔ وہیہ اور کانا کے اخوات یہ ہیں، آگے دیکھو، سارا ہے، اصبحہ ہے، امسا ہے، اضحا ہے، ظلہ ہے، باتا ہے، راحہ ہے، آضا ہے، عادہ ہے، غدا ہے، اور ما زالہ ہے، ما بریحہ ہے، ما فتح ہے، من فکہ ہے، ما دامہ ہے۔ یہیں تک لکھ لو پورا فٹافٹ۔ ارے وہی ہیں الفاظ آپ نے پڑھے ہوئے ہیں، یہ کوئی بھاری بات نہیں ہے۔ ہاں، وہیہ اور کانا کے اخوات یہ ہیں، آگے سارے لکھ دو۔ کانا کے اخوات سارا، اصبح، امسا، اضحا، ظل، بات، راح، عادہ، غدا، ما زال، ما بری، ما فتح، من فکہ، ما دامہ ہے، ہیں لکھ دو آگے، ما دامہ کے بعد یہ الفاظ لکھ کر کے۔ لیسا بھی تو ہے آگے، مادامہ کے بعد لیسا، یہاں لکھنا لیسا ہیں، یہاں تک لاؤ بس۔ دیکھو، فَهَذِهِ الْأَفْعَالُ تَدْخُلُ أَيْضًا عَلَى الْمُبْتَدَإِ وَالْخَبَرِ، سیم ترجمہ ہے جو اوپر لکھا ہے، پس یہ افعال بھی مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، پس یہ افعال بھی مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں۔ افعال بھی، ایضاً مانے بھی، فَهَذِهِ الْأَفْعَالُ تَدْخُلُ أَيْضًا عَلَى الْمُبْتَدَإِ وَالْخَبَرِ۔ جلدی لکھو، ہمیں جو ہے جماعت سے ملنے جانا ہے، ہماری ہاں جماعت گئی ہوئی ہے، ہماری امی بھی جماعت میں ہے، تو ملنے جانا ہمیں ابھی۔ پس یہ افعال بھی داخل ہوتے ہیں مبتدا اور خبر پر۔ فترفع المبتدا، پس یہ افعال رفع دیتے ہیں مبتدا کو۔ تیز آپ سلو سے بھی لو لکھتے ہو، سلو سے بھی لو چلتے ہو، پس یہ افعال رفع دیتے ہیں مبتدا کو۔
وَيُسَمَّى اسم کانا یا اسما لکھنا، اسما کانا، وَيُسَمَّى اسم کانا، اور نام رکھا جاتا ہے اس کا کانا کا اسم، نام رکھا جاتا ہے اس کا کانا کا اسم، اور نام رکھا جاتا ہے اس کا کانا کا اسم، وَتَنْصِبُ الْخَبَرَ، اور نصب دیتے ہیں یہ افعال خبر کو، اور یہ افعال خبر کو نصب دیتے ہیں، وَيُسَمَّى خَبَرَ کانا، اور نام رکھا جاتا ہے اس کا کانا کی خبر، اور نام رکھا جاتا ہے اس کا کانا کی خبر، کانا کی خبر۔ خبر فائزہ نہیں لکھتی، اور یہ رول نمبر 1 اوہو یہ ہے غائب، کوئی نہ کوئی تو غائب ہے، چلو فَإِسْمُ كَانَ هُوَ الْمُسْنَدُ إِلَيْهِ بَعْدَ دُخُولِهَا، پس کانا کا اسم وہ مسند الیہ ہے، اسم وہ مسند الیہ ہے، کانا کے داخل ہونے کے بعد، بعد دخولها، کانا کے داخل ہونے کے بعد۔ ارے ایک زمانہ ہو گیا ترجمہ لکھواتے ہوئے، اب تو کم سے کم آدھا ترجمہ خود کر لیا کرو۔ نحو اب مجھے بولنا پڑے گا، جیسا کہ اس پہ بھی ہزاروں بار آ گیا، کان زید قائما، دیکھو کانا کے داخل ہونے کے بعد مسند الیہ ہوتا ہے، پس کانا کا اسم وہ مسند الیہ ہوتا ہے کانا کے داخل ہونے کے بعد، پس کانا کا اسم مسند الیہ ہوتا ہے داخل ہونے کے بعد، نحو جیسا کہ کان زید قائما، زید کھڑا ہے، اور زید کھڑا تھا، دونوں ترجمے ہوتے ہیں جس کے، جیسے کہ ہم کیا بولتے ہیں، کان اللہ غفورا رحیما، اب کیا کہو گے، اللہ غفور رحیم تھا یا ہے، ہاں تو اس لیے دونوں ترجمے ہوتے ہیں اس کے، تو زید کھڑا تھا اور زید کھڑا ہے۔ چلیے نہیں لکھ رہا جی، وَيَجُوزُ فِي الْكُلِّ، اور جائز ہے سب میں، جائز ہے سب میں، کل کے معنی سب، اور جائز ہے سب میں تقدیم اخبارہا علی اسمائہا، ان کی خبروں کا مقدم کرنا ان کے اسماء پر جائز، اور جائز ہے سب صورتوں میں یا ان تمام صورتوں میں، جائز ہے ان تمام صورتوں میں اس کی خبر کا مقدم کرنا اس کے اسماء پر، اس کی خبروں کا مقدم کرنا ان کے اسماء پر، ایسا لکھ لو۔ نہیں لکھ رہے، نحو جیسا کہ
کانا قائمن زید، ترجمہ وہی ہے، باقی الفاظ دیکھو، جو قائمن تھا خبر بعد میں وہ پہلے آ گئی، زید کانا کا اسم پہلے تھا وہ بعد میں پہنچ گیا، اتنی سی بات ہے۔ کانا قائمن زید، زید کھڑا تھا، زید کھڑا ہے، چلو۔ وعلى نفس الافعال ايضا في التسعة في التسعة الأول، پہلے یہ لکھو وعلى نفس الافعال ایضا فی التسعۃ الاولی، خود نفس فعل پر، خود اس فعل پر بھی پہلے کے نو میں، خود اس فعل پر بھی مقدم ہو سکتا ہے پہلے کے نو میں، ایسے کر لیں، یعنی خبر جو ہے خود اس فعل پر بھی مقدم ہو سکتی ہے پہلے کے نو میں، اور جو آپ نے پڑھا نا سارا اصبح ہمسا، اس میں جو نو ہے پہلے کے نو میں، شروع کے نو میں، نحو جیسا کہ قائمن کانا سے، دیکھو قائمن آ گیا کانا سے بھی پہلے، نفس فعل پر بھی مقدم ہو گیا، قائمن کانا زید، ترجمہ وہی ہے، کھڑا تھا زید، کھڑا ہے زید۔ ولا يجوز ذلك فی اولہ ما، دو ماں ہے جی، دیکھو یہاں پر دو ماں آ گئی، دو مائیں آ گئی یہاں پر، دیکھو ولا يجوز ذلك فی اولہ ما، ایک ما نافیہ ہے، ایک ما اس میں موصول ہے، دیکھو ارے نہیں یہ تو ویسی بول رہا ہوں، ترجمہ لکھو ولا يجوز ذلك، اور نہیں جائز ہے یہ اس میں، اس ما کا ترجمہ ہے اس میں، اور جائز نہیں ہے یہ شکل اس میں، فی اولہ ما، جس کے شروع میں ما ہو، اس کو مائی پڑھیں گے بعد والے کو، جس کے شروع میں ما ہو، اور جائز نہیں ہے یہ کرنا، یعنی مقدم کرنا اس میں جس کے شروع میں ما ہو، فلا یقال، پس نہیں کہا جائے گا، قائما ما زال زید، یہ نہیں کہا جا سکتا قائما ما زال زید، پس نہیں کہا جائے گا قائما ما زال زید، یہ جملہ نہیں کہا جائے گا، یہ والا اس جملے کو ایسے لکھ لو، قائما ما زال زید نہیں کہا جائے گا۔ وفی لیسا خلاف، اور لیسا کے بارے میں اختلاف ہے، اور لیسا کے بارے میں اختلاف ہے، نہیں لکھتے، وباقی الکلام فی ہذہ الافعال، اور باقی باتیں ان افعال کے بارے میں، اور باقی باتیں ان افعال کے بارے میں، یجیء آئیں گی فی القسم الثانی انشاءاللہ تعالی، دوسری قسم میں انشاءاللہ، اور باقی باتیں، کلام کے معنی بات کر لیا ہم نے، اور باقی باتیں ان افعال کے سلسلے میں آئیں گی دوسری قسم میں انشاءاللہ، بس۔